دوسرا پھر اللہ نے ایسا کیوں رکھا کہ فضلنا بعضهم علی بعض. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے. سب یکساں نہیں ہو سکتے, سب میں فرق ہے. اللہ نے ہر ایک کو ایک الگ کوالٹی دی ہے, اس لیے ہر ایک انسان کی اپنی منزل ہے, اپنا مرتبہ ہے. اس لیے جناب خضر کے پاس زیادہ علم تھا لیکن اولو العزم پیغمبروں میں نہیں ہے. موسیٰ کے پاس کم علم تھا لیکن اس کے بعد بھی ان کا درجہ بلند ہے. یہ ایک عجیب چیز ہے. تو یہ اللہ نے کیونکہ کہ اللہ کی جو ہے وہ چوائس ہے. خدا کیا چاہتا ہے یہ زیادہ اہم ہے, انسان ویسا مانے جیسا خدا چاہتا ہے. تو یہ بہرحال پوری آیت وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ كَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. کہتے ہیں اور وہ جو دیوار تھی وہ شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے دونوں کے لیے ایک خزانہ مدفون تھا. ابوہما صالحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رحمہ. کہتے ہیں ان کے باپ نیک و صالح تھے. نیک و صالح باپ ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کے خزانے کو محفوظ رکھوانے کے لیے 2 نبیوں سے اس دیوار کو بنوایا. کیا ہے؟ باپ کے صالح ہونے کی وجہ سے اولاد کو فائدہ ہونے. یہ روایتیں آئیں گی, بہت ساری روایتیں اس میں. تو بنوایا تاکہ جب وہ جوان ہوں تو وہ اس خزانے کو پہنچ جائیں, خزانے کو نکال دیں جو ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے رحمت تھی. یعنی کیا یہ خزانہ جو اللہ 2 نبیوں سے محفوظ کروا رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ان بچوں کے لیے رحمت تھی, یتیم. اب یہ بھی ایک پیغام, نیا پیغام سنیے. اکثر کسی کے والدین گزر جاتے ہیں, وہ چھوٹا ہوتا ہے تو لوگ اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ اسے کون پالے گا, یتیم نوازی کون کرے. خدا نہ کرے یتیم نوازی کا کام ہمارا ہے, ہم یتیموں کو پالتے ہیں, یتیم ہماری ذمہ داری. تم اگر پالو گے ہمارے بہاف پر تو ریوارڈ پاؤ گے, نہیں تو ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ نے یہاں 2 نبیوں کو لگایا ہے نا. وَمِن رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اب جناب خضر کیا کریں کہ یہ جو میں نے کام کیے نا سارے, سفینے کو ڈبو دیا, غلام کو مار دیا, یہ تم سے دیوار بنوائی, ما فعلت عن امری, یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, حکم رب ہے جس کو میں تمہاری خاطر بجا لا رہا ہوں. وَذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. یہ رہی ان تینوں چیزوں کی تعویل, لیکن تم میرے ساتھ اس میں صبر نہیں کر پائے. اس کا مفہوم کیا ہے کہ جناب موسیٰ علم حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن علم حاصل کرنے کے لیے جو صبر درکار تھا جو اللہ نے خضر کو دیا تھا جناب موسیٰ کے پاس نہیں تھا. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو اس واقعے میں بیان. اب یہاں کیونکہ یہ کنز کیا تھا اور اس کے یہ کیا اسم امام رضا کا بھی آ رہا ہے, اور میں 5-6 اماموں سے ایک حدیث دیکھی, یہ بہت امپورٹنٹ, یہ اس میں پیغام ہے, نیا پیغام. کیا ہے؟ امام رضا سے بھی ہے, امام محمد باقر سے بھی ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب نے اس میں ایک حدیث بیان کی اور بس اس کا آخری حصہ بدلا ہوا ہے. اتفاق ایسا ہے کہ وہ لاسٹ حصہ جو ہے اس کا 3 چیزیں سیم ہے سب میں, لیکن لاسٹ میں تھوڑا سا چینج ہے. اسی کو بھی آپ ختم, کیونکہ میں تحقیق کی ساری 7, 8, 9, 10 روایتیں میں نکال کے لایا کہ 10 روایتوں کو کمپیئر کر کے آپ کی خدمت ایک پیغام دیا جائے. پیغام امام رضا کی, میں نے کہا نا امام رضا کا بھی وقت آ رہا ہے, امام تو یہ امام جعفر صادق کا بھی, تو دونوں نے اس کے سلسلے میں. تو پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بیان کر دوں. کہتے ہیں ان الصادق ان صفان جمال, صفان جمال جو امام کے بہت اچھے جو ہے وہ ہیں, انا سالت عبداللہ ان قولہ عز وجل اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ کان تحت الکنز لہما فقال اما انہو کان ذہبا ما کان ذہبا ولا فضتا انما کان 4 کلمات لا الہ الا اللہ انا من ایقن بالموت لم یزہکک سنہ ولم ایقن بالحساب لم یفرح قلبہ ومن ایقن بالقدر لم یخشى الا اللہ. اس میں 3 چیزیں بیان کی. کہتے ہیں سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ وہ جو خزانہ تھا وہ خزانہ کیا تھا. اکثر ہوتا ہے کہ جو خزانہ ملتا ہے آدمی کیورس ہو جاتا ہے کیا ملا ہوئی. تو یہ 1400 سال کے بعد یا 1000 سال گزرے اس کے بعد جب خضر کب تھے اس کے بعد امام سے آج سے 1400 سال پہلے امام سے سوال کیا جا رہا ہے کہ مولا بتائیے کہ اس آیت میں وہ خزانہ کیا تھا جو ان یتیموں کے لیے مدفون تھا جس کو اللہ نے محفوظ رکھا. تو انہیں جواب دیا کہ وہ سونا چاندی کا ڈھیر نہیں تھا. کیا تھا؟ وہ ایک لکھی ہوئی تختی تھی.
اس پہ 4 کلمات لکھے ہوئے تھے، اس پہ 4 سینٹنسز لکھے ہوئے تھے. یہ 4 سینٹنسز 3 جگہ. تو یہی بات امام علی رضا علیہ السلام نے بھی کی، امام محمد باقر نے بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ امام جعفر صادق کی آپ کو حدیث میں نے سنائی. تو ان کا کہ کیا چیز تھی کہ جو وہاں لکھی ہوئی تھی کہ جس کو اللہ نے محفوظ رکھوایا، تختی کیا تھی کہ جس کے اوپر یہ سب باتیں لکھی ہوئی تھی. تو ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے امام نے بھی بیان کیا، امام ابو الحسن یعنی امام علی رضا علیہ السلام نے بھی بیان کیا، امام حسین علیہ السلام نے بھی اسے بیان کیا. اس کے اوپر کم سے کم 7 معصوموں کا جو ہے وہ کمنٹ ہے، تفسیر 7 معصوموں کی جو انہوں نے بیان کی ہے. امام رضا سے سنیں کیا کہتے ہیں، فی کہ کہتے ہیں وَإِنَّهُ قَالَ وُجِدَ لَوْحٌ تَحْتَ حَائِطِ مَدِينَةٍ مِّنَ الْمَدَائِنِ فِيهِ مَكْتُوبٌ أَنَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. سب سے پہلا کلمہ کیا لکھا تھا؟ اس پہ لکھا تھا کہ میں ہوں تمہارا خدا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. انا لا الہ الا اللہ انا محمد النبی. اور اس کے بعد کیا لکھا تھا؟ محمد مصطفیٰ میرے نبی ہیں. یہ کب لکھا تھا؟ جب جناب خضر و موسیٰ کا زمانہ تھا. موسیٰ و خضر نے جس چیز کو محفوظ کیا وہ اعلان ولایت مولائے کائنات اور رسالت مآب علی ابن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ جس کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو پہلی چیز تو پہلا سینٹنس کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ سب سے بڑا خزانہ ہے. اگر انسان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ولایت علی ابن ابی طالب صحیح طور پر مل گئی تو اس سے بڑا کوئی خزانہ اس کے ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ یہی جنت کی کنجی ہے، تمام نعمتوں کا راستہ ہے. اگر اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا تو اب اس کے پاس دنیا کتنی بھی دولت وہ یہاں رہ جائے گی، وہ قیامت میں اس کے کام آنے والی نہیں ہے. اس لیے سب سے بڑا خزانہ یہ آج کے دور میں انسان اللہ، رسول اور مولائے کائنات کی ولایت کو اچھی طرح سمجھ جائے تاکہ آخرت میں جزا پا سکے. یہ سب سے بڑا خزانہ جس کو وہاں محفوظ ہے. دوسرا کیا؟ عجب تو. اب 3 مرتبہ تعجب کیا ہے. کیا کہتا ہے؟ عجب تو لمن ایقنا بالموت کیف یفرح. اب ہاں یہ یفرح کے بعد 3-4 الگ الگ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ہر امام نے ایک چھوٹا سا الگ سے چینج ہے، کیونکہ ہر روایت الگ ہے، سننے والا الگ ہے، امام الگ بتا رہے ہیں. اس میں بات الگ نہیں ہے، بات کے بیان کا انداز الگ ہے. تو اس میں کہا یفرح بسنا کہ کیسے ممکن ہے کہ انسان موت کا یقین رکھتے ہوئے کھلکھلا کے ہنسے. کیا لکھا تھا اس کے اوپر؟ کہ مجھے تعجب ہے کہ کوئی انسان موت کا یقین تو رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ دانت دکھا کر ہنستا ہے. یہ تعجب ہے. امام نے اس کے اوپر یفرح یعنی خوش ہوتا ہے، اس کے خوشی کا سبب کیا یہ لکھا. وجب تو لمن ایقنا بالقدر کیف یحزن. دوسرا الٹا کا ہے کہ جس کو اللہ کی قضاء و قدر پہ یقین ہے اسے کبھی غمگین نہیں ہونا چاہیے. دونوں چیز کے بیچ میں ایک بالکل بیلنس جو ہے بات لکھی ہے کہ خوشی کا بھی سبب نہیں ہو، بے انتہا خوش نہ ہو. نبی صاحب بہت اچھی بات اس دن بتا رہے تھے، یہاں کھڑے ہوئے تھے کسی کو، کہ انسان 2 ہی جو ہے موقع پر غلطی کرتا ہے کہ جب وہ اس کا مائنڈ زیرو ہو جائے. اور مائنڈ زیرو کب ہوتا ہے؟ جب بے انتہا خوش ہو تب آپے سے باہر ہو جاتا ہے، بے انتہا غم ہو تو بھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اور ہمارے دونوں پہ بریک لگا ہوا ہے. خوشی آل محمد کی خوشی سے بڑی نہیں ہے اور غم آل محمد کے غم سے بڑا نہیں ہے، لیکن کبھی بھی آپے سے باہر نہیں ہوتے، ایسا کام نہیں کرتے جو ہمارے لیے نقصان دے. تو یہ دونوں چیزیں، فرحت کو روکنے کے لیے موت اور خوشی کو کنٹرول کرنے کے لیے قضاء اور قدر، یہ دونوں چیزیں یہاں لکھی ہیں. جب تو کہ اسے یقین ہے. اور اس کے بعد کیا؟ کیف یطمئن الیہا عجبت لمن ایقن الحساب کیف یذنب. یہ لاسٹ میں جو 3 چیزیں یہ الگ الگ امام نے الگ بیان کی ہیں. کیا کہ وہ کیسے مطمئن ہے. پہلے معصوم نے بیان کیا کہ انسان کیسے مطمئن ہے، اور جبکہ وہ جانتا ہے کہ آخرت میں حساب و کتاب ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے. حساب و کتاب کا یقین ہونے کے بعد بھی وہ. دوسرا کیا ہے؟ ایک اور امام نے بیان کیا کہ یہ انسان کیسا اس پہ تعجب ہے کہ انسان یہ جانتا ہے کہ دنیا کسی کی نہیں ہے، روز لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے پھر بھی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس پہ بھی تعجب ہے کہ کیسے اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. دوسرا ایک آخری چیز میں کیا کہ انسان کو اللہ کے قضاء اور قدر پر یقین ہے کہ یہ سارا رزق، زندگی اور سب چیز اللہ کی طرف سے، پھر بھی روزی ملنے میں اگر تاخیر ہو جائے تو کمپلین کرنے لگتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے انتظار نہیں کرتا. تو یہ 3 چیزیں 3 اماموں نے الگ الگ آخری میں بیان کی. باقی پہلی تینوں چیزیں سب کی ایک ہیں. تو یہ
کیا تھا، کنز کیا تھا، اور اس کنز کی جو ہے وہ تعریف کیا ہے. کنز کی تعریف یہ کہ ایک سونے کا بہت بڑا جو ہے وہ تختی تھی، اس تختی پر یہ 4 باتیں لکھی ہوئی تھیں جو امام نے بیان کی، تاکہ اس کی وجہ سے یہ چیزیں محفوظ رہیں. اب یہاں 3 روایتیں اور ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے، کہ وقت کم ہے اس لیے میں ڈائریکٹ کہ احفظو فینا ما حفظ العبد الصالح فی الیتیمین کان ابوہما صالح. کہتے ہیں اللہ نے اس جو ہے وہ کنز کو، اس تختی کو جس پہ 4 اہم باتیں لکھی ہوئی تھیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ایک اور پیغام سنیے، امپورٹنٹ پیغام بہت بڑا. اس پیغام کو اپنے ذہن میں لکھ لیجئے، یہ بہت بڑا پیغام ہے. وہ کیا پیغام ہے؟ کہ اپنی اولاد کے لیے خالی سونا چاندی نہ چھوڑ کے جائیں، اس کے ساتھ ساتھ اچھا علم اس پہ لکھ کر چھوڑ کے جائیں. صالح باپ کون ہے؟ کہ جس نے اپنی اولاد کے لیے خالی ورلڈلی میٹریل نہیں چھوڑا. سونے کی تختی چھوڑی ہے لیکن اس پہ 5 یا 4 کلمات لکھ کے چھوڑے، علم کے ساتھ چھوڑا کہ اولاد کو اگر علم ملے گا تو کام آئے گا، خالی دولت ملی تو کام آنے والی نہیں ہے. علم کے ساتھ کام آئے گی، بغیر علم کے کام نہیں آئے گی. یہ بہت امپورٹنٹ. اچھا دوسری چیز کیا ہے کہ یہ کیوں ملا انہیں؟ تو اس لیے ملا کیوں اللہ نے یہ دیکھیں ریزن اس میں لکھا ہے کہ ابوہما صالح، کہ ان کے والدین جو ہے وہ نیک تھے، اس لیے نیک والدین کی نیکی کی جزا اولاد کو ملی. تو اگر ہم نیک بن گئے تو ہماری اولاد کے اوپر ضرور اس نیکی کا اثر جائے گا. ہاں یہ بہت بڑا پیغام یاد رکھیں. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ابا جان نماز نہ پڑھتے ہیں اور اولاد صرف 5 وقت کی نماز کا تقاضا کریں. ہاں یہ پاسبل نہیں ہے. آپ خود جھوٹ بولتے ہیں اور لوگ اولاد سے کہیں کہ وہ جھوٹ نہ بولے، پھر ایسے ہوگا کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر میں نہیں ہے. بچے پھر ایسا ہی سچ بولیں گے جو سچ ہمارا کام. تو یہ بھی بہت کلیئر میسج ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے. دیکھیے میں بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، اس کو اپنے کانٹ بات لیں، اس سے بڑی بات میں بھی کہہ نہیں سکتا اس موقع پر. وہ یہ اگر آپ مجلس اور نماز سے اٹھ کے جاتے ہیں تو امید نہ رکھیں کہ آپ کی اولاد مجلس میں بیٹھی رہے اور نماز میں بیٹھی رہے. یہ پاسبل نہیں ہے. میں کنوینس نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرے پاس کوالٹی جب معصوم نہیں کر پایا تو آپ میں اور آپ کی اوقات ہی کیا بھائی. بس یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو اس رسپانسبلٹی کو نبھانا. اور آج کے دور میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھنا ضروری. تو یہ ابوہما صالح، والدین نیک تھے اس لیے اس کا اثر کس پہ پڑا؟ اولاد پہ پڑا ہے، اولاد پہ پڑا ہے. تو یہ اب یہ اس میں عجیب روایت ہے، وقت کم اس لیے میں ڈائریکٹ اس روایت پہ جا رہا ہوں. اب یہ سوچئے کہ یہ کتنی دور تک کئی اماموں نے صرف اس ابوہما صالح کے اوپر جو ہے بہت اچھے اچھے نقطے بیان کیے. تفسیر ہے ساری، تفسیر اہل بیت سے ساری روایتیں میں نے نکالی ہیں. کہتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ تھا. ایسا نہیں تھا کہ باپ اور ماں صالح تھیں اور یہ بیٹے یتیم تھے، ایسا نہیں ہے. ان کے بیچ میں 700 سال کا فاصلہ تھا. 70 پیڑھیوں کے بعد یہ اثر آیا. کیا ہے؟ ابوہما صالح سے مراد کون ہے؟ ڈائریکٹ ان دونوں یتیموں کے باپ نہیں ہیں، بلکہ 70 پیڑھی کے بعد یہ ان کی نیکی یہاں کام آئی ہے. یہ لکھا ہے روایت میں، پوری روایت میں پاس ابھی وقت نہیں ہے. کہتے ہیں یحفظ الاطفال باعمالہم کما یحفظ اللہ الغلامین بصلاح ابیہما. خداوند عالم اپنی امام محمد باقر فرما رہے اولاد اپنے باپ کے اعمال سے محفوظ رہتی ہے جس طرح خدا نے دونوں بچوں کے ماں باپ کی نیکی کو محفوظ رکھا ہے. اس کے بعد خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان یحفظ المؤمن الی 1000 سنۃ. کہتے ہیں اگر آج کوئی آدمی نیکی کر رہا ہے تو اس نیکی کا اثر اس کی اولاد میں 1000 سال تک باقی رہے گا. کیا ہے؟ 1000 سال تک. کانا بینہما بین ابوہما 700 سنۃ. ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ 70 پیڑھیوں کا فاصلہ تھا. امام مومن کی اولاد کی 1000 سال تک حفاظت کرتا ہے اور ان کے 2 بچوں اور ان کے والدین کے درمیان 700 سال کا فاصلہ تھا، 70 پیڑھیوں کا فاصلہ. اب ایک بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو، یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ حدیث امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کی ہے. اس سے ایک پیغام ملتا ہے. کیا ہے؟ کہ اب جب ذوالفقار چلتی تھی تو 70 نسلیں اس لیے دیکھ لیتی تھی کیونکہ یہ اللہ نے سنت رکھی ہے. بات وہاں ہے لیکن واضح یہاں پر ہوئی. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ صالح جو ہے ماں باپ سے یہی کہ افتاد پدر کان ابوہما و صالح کان یتیمان. یہ لکھا ہے کہ بین حاضل اب و صالح 70 ابن
فحفظہم اللہ بصلاحہ، ان کے بیچ میں 70 پیڑھیوں کا فاصلہ تھا، قرآن 70 پیڑھیوں سے اس کو محفوظ رکھا۔ تو اس کا مفہوم ہے کہ ہماری نیکیاں ہمیشہ اولاد کے کام آتی ہے۔ ہم اگر نیکی کرتے ہیں یقیناً طور پر اس کا اثر اولاد پہ جاتا ہے، اور میں نے بارہا کا رسول نے کہا کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہی پوری ہوتی ہے جیسے انبیاء کی امت کے حق میں ہوتی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، ان کی نیکیوں کے لیے کوشاں رہیں، ان کو ہمیشہ یاد دلاتے رہیں نیکی